ناظرین السلام علیکم۔ ڈاکٹر نصر اللہ رانا ENT اسپیشلسٹ آپ کی خدمت میں ڈیفنس کے متعلق کچھ باتیں لے کر حاضر ہیں۔ ڈیفنس ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بچوں کا بھی، جوانوں کا بھی، بڑوں کا بھی، ایسٹ کا بھی ہے، ویسٹ کا بھی ہے، پوری دنیا میں اٹس اے گلوبل پرابلم۔ جیسے بلائنڈنس ہے، اسی طرح کانوں کا جو بہرا پانا ہے، یہ بھی میجر ڈسیبلٹی ہے۔ ہماری ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، اس نے اس کو ریکارڈ کیا کہ اٹس اے میجر ڈسیبلٹی، اس کے لیے کام ہونا چاہیے۔ اس کے لیے میں نے پاکستان میں اپنی زندگی وقف کی، میں نے 40 سال اس کو دی۔ میں ضیاء الحق صاحب کے پاس گیا ہوں، وہاں پر وہ پریزیڈنٹ اینڈ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر آف دا ٹائم 8 مئی 1981 میں he gave me a time and listened to me and I told him کہ there is no proper work going on in Pakistan to diagnose the deafness and to treat it۔ انہوں نے کہا مجھے آپ بتائیں، اپنی سجیشن دیں۔ مجھے پاکستان سے جو میرے سول کے ENT کے اسپیشلسٹ تھے اور آرمی کے بھی جو ENT کے اسپیشلسٹ تھے، انہوں نے مجھے اپنا نمائندہ بنا کے ان کے پاس بھیجا تھا۔ انہوں نے میرے سے پوچھا کہ بھی آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا میں ENT کی جو ایک امپورٹنٹ ہمارا جو شعبہ ہے ڈیفنس کا، اس کے لیے ماڈرن چیزیں لانا چاہتے ہیں۔ تو ہی آسک می دی سجیشن، آئی سیٹ کہ آپ ENT ڈائگنوسٹک سینٹر جو ہے نا کراچی، کوئٹہ، پشاور، لاہور میں اس کے لیے ڈائریکٹر بھی ایشو کریں۔ ہی ایشو دی ڈائریکٹر، اور اس کے اوپر ساتھ ہی انہوں نے مجھے کہا کہ آپ لیفٹیننٹ جنرل CK حسن، ہی واز دا فیڈرل سیکرٹری ہیلتھ ایٹ دیٹ ٹائم 81 میں، کہ میں ان کے پاس جا کے فردر اس کو پرسو کروں۔ انہوں نے ENT سینٹر جو تھے JPMC میں بھی اور اسلام آباد کے لیے بھی بات کی۔ ہر بار ایک سفر کا آغاز شروع ہوا۔ اب رہ گیا کہ یہ جو بہرا پانا ہے اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ اس کے لیے پہلے سب سے پہلے لوگوں میں اویئرنیس ہونی چاہیے، میرج کاؤنسلنگ ہو، جن فیملیز میں آلریڈی گونگے بہرے بچے ہیں وہ ذرا باہر نکل کے شادی کریں، اس سے کافی فرق پڑے گا۔ پھر سیلف میڈیکیشن سے بچیں۔ پھر چھوٹا بچہ جو ہے جتنا چھوٹا ہو اس کا کان چیک کر لیا جائے، بلکہ بیسٹ تو یہ ہے کہ اب اچھے گائنی ہاسپٹل ہیں، ڈے 1 پہ بچے کا کان چیک ہو جاتا ہے، جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا کان چیک ہو جاتا ہے۔ اللہ رحم کرے اگر کسی کو پرابلم ہے تو تمام چیزیں جو ہیں وہ آسانی سے ہو سکتی ہیں۔ یہ اعلیٰ ثواب ہے، یہ جتنی جلدی لگ جائے گا نہیں۔ کسی زمانے میں تھے جب میں نے یہ ہماری ENT کی کانفرنس آپ دیکھ سکتے ہیں 1981 میں، فرسٹ نیشنل ENT کانفرنس، اس وقت تھا یارڈ سے کہ 2 سال کا جب بچہ ہو جائے اس کا نام سنے تو اس کو آلہ لگا۔ اس کے بعد میری یہ دوسری کانفرنس تھی 1990 میں لاہور میں PC ہوٹل میں، میں آرگنائزنگ سیکرٹری تھا اس کا 10th انٹرنیشنل ENT کانفرنس، اور جس میں پروفیسر PW البرٹی، وہ ان کی بھی آپ تصویر دے سکتے ہیں۔ He came from Toronto University, he was the chairman there, and he said that the period should be reduced from 2 years to 6 months. Wasim Sajjad, chairman of Senate, was chief guest. You can see him. He's presiding our conference. Professor PW Alberti gave very valuable talk in the state of art lecture, how to treat deafness. And then اس کے بعد جو سب سے بڑی بات جو میں نے دیکھی ہے وہ ہماری 5th سال کی ENT کانفرنس تھی۔ 5th سال کی ENT کانفرنس جو کہ دلی میں ہوئی اشوکا ہوٹل میں، اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ اسپیشلی جو بچے بہرے ہیں ان کے لیے اسیسمنٹ اینڈ ایویلویشن کریں۔ پروفیسر ڈیکا جو ڈین تھے اپنا ایمس کے ہیڈ جو تھے نہیں، آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز، انہوں نے مجھے پھر وہاں سے آئی وینٹ ود ہیم اینڈ آئی went to the ایمس، آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں گیا ہوں۔ مجھے انہوں نے اپنے دفتر میں پہلے چائے پلائی، پھر وہ مجھے لے گئے کبھی میں آج آپ کو ایک میریکل آپریشن دکھا رہا ہوں۔ انہوں نے کوکلیئر امپلانٹ کا آپریشن کیا وہاں پر ایمس میں، آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل، جس کی آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ انڈیا کا نہیں بلکہ ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے۔ اتنا بڑا ہاسپٹل نہ پاکستان میں ہے، نہ بنگلہ دیش میں، not anywhere but only in New Delhi. It's a big hospital having state of art facilities, center of excellence. The top man, this Decca, he performed the cochlear implant in 35 minutes. جبکہ میں نے اس طرح کے آپریشن جو ہے وہ میں نے انگلینڈ میں بھی دیکھے ہیں، امریکہ میں بھی دیکھے ہیں، وہاں گھنٹہ سوا گھنٹہ لگا دیتے ہیں ورکر۔ He was a marvelous surgeon and a very good person. انہوں نے میری عزت افزائی بھی کی، مجھے چائے بھی پلائی، مجھے
وہ آپریشن بھی دکھایا اور فردر بھی کہا کہ آ کے آپ دیکھیں. مقصد یہ ہے کہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہو. ٹیک دس میسج ٹو یور کنٹری. پھر آ کے میں نے کوکلیئر امپلانٹ پہ یہاں بھی بات کی کہ بھائی میں دیکھ کے آیا ہوں آپریشن اب شروع ہو گئے ہیں اللہ کی مہربانی سے, ایشیا میں بھی شروع ہو گئے. وہ تو خیر ایک بڑا ہائی ٹیک آپریشن ہے, نہیں وہ مہنگا بہت ہے, انتہائی مہنگا ہے, جو عام آدمی کی دسترس سے ویسی بات ہے. اس لیے میں زیادہ اس کو ٹائم نہیں دوں گا, میں ٹائم دوں گا اس کو اعلیٰ سماعت کو, جو ایک کامن آدمی کی ریچ میں جو ہم کر سکتے ہیں. اب اعلیٰ سماعت جو ہے وہ ایکسپینسو نہیں ہے, وہ لیس ایکسپینسو ان دی ریچ آف کامن پیپل. اس کے لیے جو پروٹوکال ہے کہ پہلے اس کو ای این ٹی اسپیشلسٹ بچے کو چیک کریں, پھر اس کا فردر جو ہے اس کی مینجمنٹ شروع ہوتی ہے. آلہ لگائے, آلہ لگانے کے بعد اس کی اسپیچ تھراپی ہوتی ہے, پھر وہ ای این ٹی اسپیشلسٹ اس کو چیک کرتا ہے, پھر وہ آلے کی جو ہے فریکوینسی اس کو سیٹ کرتا ہے. یہ پورا ایک پروسیس ہے. یہ نہیں کہ آپ بچے کے لیے آپ وہ چلے جائیں کسی شور پہ جی اعلیٰ سماعت دے دیں, جی یہ شامی سے بھی مل جاتا ہے اعلیٰ سماعت کو, ہیئرنگ ایڈ, یو کین امیجن. لیکن نہیں, اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. پہلے ای این ٹی اسپیشلسٹ اس کو دیکھے بچے کو, پھر وہ کون سا لگنا ہے, کیسے لگنا ہے, پھر وہ اس کو لگائے. اس کے ساتھ پھر جب اعلیٰ سماعت لگے تو پھر اس کا فردر فالو اپ کی اس کو ضرورت ہے. اللہ رحم کرے, بعض اوقات کان میں پرابلم بھی ہو جاتی ہیں, اوٹائٹس ایکسٹرنا ہو جاتا ہے, آلہ لگتا ہے, کان میں سوزش ہو جاتی ہے, بچے کو لے کے ماں باپ آتے ہیں. تو اسپیشلسٹ کا ایک رول ہے. ای این ٹی اسپیشلسٹ جو ہے وہ اس کے امبریلا کے نیچے آپ نے اعلیٰ سماعت لگوانا ہے اور اس کو چلانا بھی ہے. 2 سال بھی لگ سکتے ہیں, 3 سال بھی لگ سکتے ہیں, منیمم 2 to 3 years مسٹ. وہ تو لازمی ہے. اس کے بعد پھر رسپانس دیکھی جاتی ہے بچے کی کیسے ہے, کیسے بہیو کر رہا ہے. تو یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اعلیٰ سماعت ایک سستا اور آسان علاج ہے. اس کو اینک کی طرح, یہ میں نے ہاتھ میں اینک پکڑی ہوئی جو میں خود بھی کبھی لگا لیتا ہوں کبھی ضرورت ہو, اسی طرح یہ اعلیٰ سماعت جو ہے یہ اگر بچے کو بر وقت لگ جائے اور اس کو سانس اسپیچ تھراپی بھی کروائے, ای این ٹی اسپیشلسٹ کے انڈر دی کور, انڈر دی شیڈو آف ای این ٹی اسپیشلسٹ, اگر وہ ڈیفنس کا علاج ہوگا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. اس کا سننا بھی ٹھیک ہو جائے گا, اس کا بولنا بھی ٹھیک ہو جائے گا بہت. ادروائز آپ کے 3 بچے ہیں, سپوز کسی کے 2 ٹھیک بول رہے ہیں, سن رہے ہیں, ایک بچہ جو ہے وہ سن نہیں سکتا, وہ پھر والدین کے لیے ایک بہت بڑا ایک ٹراما ہوتا ہے. وہ آتے ہیں میرے پاس بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب سارے باقی بچے بول رہے ہیں, ایک بچہ ہے یہ بولتا ہی نہیں ہے, بولتا نہیں سنتا. تو ہمیں تو بڑی اس کے لیے وہ 2 کی جو خوشیاں ہیں وہ ایک اس بچے کی وجہ سے وہ ساری مار پڑی ہوئی. اس لیے میں آپ کو یہ ریکویسٹ کروں گا, یہ اعلیٰ سماعت کسی بھی ای این ٹی اسپیشلسٹ کے انڈر کور, آپ چاہے آپ ہری پور ہزارہ میں بیٹھے ہیں, چاہے آپ گنو میں بیٹھے ہیں, چاہے آپ ملتان میں ہیں, یا آپ رنگیال خان میں ہیں, یا کوئٹہ میں, اٹ شوڈ بی انڈر دی سپرویژن آف دا ای این ٹی اسپیشلسٹ پراپرلی. وہ اس کو لگائے اور چلائے بھی. کوئی اگر بیماری اونچ نہیں چاہتی ہے تو اس کو بھی اسیس کر کے وہ ٹھیک کر سکتا ہے. بعض اوقات ہو جاتا ہے, بعض اوقات کان بہنا شروع ہو جاتے ہیں, کوئی نزلہ زکام ہوا, بچے کو پرابلمس ہوئی, اوٹائٹس میڈیا ہو گیا, کرانے کیور سے بعد کرانا ڈسچارج ہو گیا, ہی ول ہینڈل دی سچویشن. وہ ای این ٹی اسپیشلسٹ کا کام ہے, اٹ از ہز جاب کہ وہ کان کا جس کو آلہ لگا ہوا پھر فردر اس کو چلانا بھی ہے. نہیں 2 سال بھی چلنا ہے, 3 سال بھی چل سکتا ہے, جتنا بھی پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ بچے کی پک اپ پاور کتنی ہے. کئی جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں, کئی لانگر ٹائم لیتے ہیں. لیکن میرے حساب سے جو میرا اتنا ایکسپیرینس ہے, جو ہماری مختلف کانفرنسز ہوتی رہی ہیں, یہ ڈھاکہ میں ہوئی ہے سارک, میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا, آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر میری انقرہ میں کانفرنس ہوئی تھی, وہاں بھی انہوں نے اعلیٰ سماعت کے لیے زور دیا. اور اسپیشلی جو آرلینڈو میں کانفرنس ہوئی ہے جو امریکہ میں, پروفیسر جینیفر ہیں, وہ کانوں کی ڈاکٹر ہیں, سب سے بڑی دنیا کی نمبر 1 ڈاکٹر تھی. شی واز دا پریزیڈنٹ آف اور امریکن اکیڈمی آف او آر ایل اینڈ ایچ این ایس, وہ ورلڈ پریزیڈنٹ بھی تھیں. تو ان کا بھی یہ تھا کہ یہ اعلیٰ سماعت جو ہے یہ ایزیلی اویلیبل ہونے چاہیے. حکومتوں کو چاہیے کہ جہاں بھی مختلف دنیا کے ملک ہیں اپنے عوام کو ایزیلی یہ چیزیں پرووائڈ کریں. پھر جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں ای این ٹی کے, وہ ان کو سپروائز کریں. اعلیٰ اتنا آسان کام نہیں کہ اٹھا کان میں ہفتے 10 دن بعد بچہ کہتے جی ماں کے بھی بچے تھے رونے لگ گیا, وہ دیکھتے کان میں اوٹائٹس ایکسٹرنا ہو جاتا ہے. اس کو بھی پھر ای این ٹی اسپیشلسٹ نے دیکھنا ہے, کسی اور نے نہیں دیکھنا. یہ میں آپ کو فیکٹ بتاتا ہوں. وہ دیکھے کان میں کوئی پرابلم ہو گئی, اس کو میڈیکل کو ٹریٹمنٹ دے کے اس کو ٹھیک کرے. پھر اس کے بعد اگر کچھ اور مسئلے مسائل ہیں تو کان میں وہ صحیح طریقے سے سیٹ نہیں ہو رہا, پھر اس کی فریکوینسی سیٹ کرنی, یہ سارا جو چیزیں ہیں یہ ای این ٹی اسپیشلسٹ کے ڈومین میں آتی ہیں. اگر وہ پراپرلی پیشنٹ کو ہینڈل کرے, پھر پراپرلی یہ ایک اسپیچ تھراپسٹ کو ہائر کرے, وہ بھی آئے ساتھ,
وہ پھر ساتھ اس کو بچے کو بلائے، تو یہ پورا ایک سکون کھل جاتا ہے. ایک جو بچہ ڈیف اینڈ ڈمب ہے وہ ایک آسان نہیں ہوتا، ہی از اے اسپیشل چائلڈ. اب اس کے لیے پھر تمام لوازمات پورے کرنے پڑتے ہیں، لیکن وہ ماں باپ جو طریقے سے چلتے ہیں، سسٹمیٹک طریقے سے چلتے ہیں، ان کے بچے آلے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. اسی طرح جو بزرگ ہیں ان کے لیے میں ضرور کہوں گا کہ جو بزرگوں میں ڈیفنس ہے وہ 70 سال کے قریب قریب شروع ہوتی ہے، 65 کے بعد 75 میں جیسے باقی جسم کے اعضاء کمزور ہوتے ہیں، آنکھوں پہ اینک لگ جاتی ہے، ہاتھ میں چھڑی لینی پڑ جاتی ہے، اس طرح اعلیٰ سماعت بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. اگر ضرورت ہو تو وہ لگا لیں. اس کے لیے حجاب نہیں رکھو، پریکٹیکلی یہ اعلیٰ لیٹ ایجاد ہوا ہے. اینک پہلے معاشرے میں آ گئی ہے، جو عصا یا لاٹھی وہ تو خیر ہزاروں سالوں سے آدمی اسٹک پہ چل رہا ہے. تو اس کو بھی آپ اپنے معاشرے میں، اپنے لوگوں میں اس کو رچنے بسنے کا موقع دیں. یہ کہہ کے نہ اس کو ترکا دیں یہ تو ڈورا ہے کہ میرے پاس مریض اس لیے آگے کھپ ڈالتے ہو کہ ڈاکٹر صاحب نے ایسے نہیں لانا، اسی آلہ نہیں لانا، ہو کوئی گل کرو سارے لوگ ڈورا کر کے. میں پھر ان کو سمجھاتا ہوں کہ آپ نے اینک جو ہے یہ اپنی آنکھوں پہ جب لگاتے ہیں تو کوئی بندہ اندھا نہیں کہتا، وہ کہتے ہیں اس نارمل پرسن، اس کو بھی ایک نارمل پرسن کے طور پر رکھ لیں. اعلیٰ سماعت میرا تجربہ یہ ہے کہ سستا اور آسان علاج ہے، اس کو اینک کی طرح قبول کر لینا چاہیے. تھینک یو ویری مچ.